اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وہ جہاں پر بھی تیرا نقش کف پا ہوگا وہ جہاں پر بھی تیرا نقش کف پا ہوگا کہ وہ جہاں پر بھی تیرا نقش کف پا ہوگا اہل عرفان کے لیے بس وہی کعبہ ہوگا اہل عرفان کے لیے بس وہی کعبہ ہوگا کہ ہر عزادار کا محشر میں یہ جلوہ ہوگا ہر عزادار کا محشر میں یہ جلوہ ہوگا مثل خورشید چمکتا ہوا چہرہ ہوگا مثل خورشید چمکتا ہوا چہرہ ہوگا کہ قتل قاسم ہی کریں گے اسے میں اہل و عیال قتل قاسم ہی کریں گے اسے میں اہل و عیال ازرق شام کا مقتل میں جو آنا ہوگا ازرق شام کا مقتل میں جو آنا ہوگا کہ جس کا چہرہ ہے مخالف کی نگاہوں میں قمر جس کا چہرہ ہے مخالف کی نگاہوں میں قمر سوچتا ہوں کہ عزیزوں کے لیے کیا ہوگا سوچتا ہوں کہ عزیزوں کے لیے کیا ہوگا کہ نار کو چھوڑ کے حر کہتا چلا سوئے حسین نار کو چھوڑ کے حر کہتا چلا سوئے حسین ذائقہ موت کا اب شہد سے اچھا ہوگا. اور آخری کے دو شعر اور مقطع. ایک لمحے میں پلٹ آئے گا سورج اس دم, ایک لمحے میں پلٹ آئے گا سورج اس دم,
میرے مولا کا اسے جب بھی اشارہ ہوگا، میرے مولا کا اسے جب بھی اشارہ ہوگا کہ بیت پر بیت کا وعدہ ہے میرے مولا کا، بیت پر بیت کا وعدہ ہے میرے مولا کا، غیر کی مدح سرائی میں خسارہ ہوگا، غیر کی مدح سرائی میں خسارہ ہوگا کہ مدح شبیر میں جو شعر کہے ہیں فرقان، مدح شبیر میں جو شعر کہے ہیں فرقان، قبر و محشر میں یہی تیرا سہارا ہوگا، قبر و محشر میں یہی تیرا سہارا ہوگا۔ حضرات آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جناب رضی حسن نقوی ابن مصطفیٰ حسین نقوی صاحب کو پڑھ کے بخش دیں۔ اور یہ ایک مطلع چند اشعار کہ نازش خلد و ارم میرا مکاں ہو جائے، نازش خلد و ارم میرا مکاں ہو جائے کہ گھر میں گر آمد خاتون جنا ہو جائے، گھر میں گر آمد خاتون جنا ہو جائے کہ خشک آنکھوں سے بھی سیلاب رواں ہو جائے، خشک آنکھوں سے بھی سیلاب رواں ہو جائے کہ پیاس شبیر کی ہم پر جو عیا ہو جائے، پیاس شبیر کی ہم پر جو عیا ہو جائے۔ شعر دیکھیں بطرخواست کہ سن کے اصغر کی زباں سوچ رہا ہے قرآن، سن کے اصغر کی زباں سوچ رہا ہے قرآن، کاش ایسی میرے سوروں کی زباں ہو جائے، کاش ایسی میرے سوروں کی زباں ہو جائے۔ اور فخر داؤد ہیں اصغر تمہیں معلوم نہیں، فخر داؤد ہیں اصغر تمہیں معلوم نہیں، تیر بھی سامنے آئے تو کما ہو جائے، تیر بھی سامنے آئے تو کما ہو جائے کہ اب ہے سورج کی قیادت میں ستاروں کا قیام، اب ہے سورج کی قیادت میں ستاروں کا قیام، نور کے ہوتے ہوئے شام کہاں ہو جائے، نور کے ہوتے ہوئے شام کہاں ہو جائے کہ گر حبیب ابن مظاہر کے کمالات پڑھیں، گر حبیب ابن مظاہر کے کمالات پڑھیں، عشق شبیر میں بوڑھا بھی جواں ہو جائے، عشق شبیر میں بوڑھا بھی جواں ہو جائے۔ شعر دیکھیں بدرخوات کہ تشنگی اپنی بیاں کر دے جو پیاسا باز، تشنگی اپنی بیاں کر دے جو پیاسا باز، آگ پانی میں لگے نہر دھواں ہو جائے، آگ پانی میں لگے نہر دھواں ہو جائے، اور ظلم کو حشر کے آثار نظر آنے لگیں، ظلم کو حشر کے آثار نظر آنے لگیں، ظلم کو حشر کے آثار نظر آنے لگیں، تم جو کھینچو وہ قیامت کا نشاں ہو جائے، تم جو کھینچو وہ قیامت کا نشاں ہو جائے۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں حضرات کہ لوح محفوظ پا تحریر بدل جائے گی، لوح محفوظ پا تحریر بدل جائے گی، میری قسمت میں جو شبیر کی ہاں ہو جائے، میری قسمت میں جو شبیر کی ہاں ہو جائے۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جناب رضی حسن نقوی صاحب ابن مصطفیٰ حسین نقوی صاحب کے نام پڑھ دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم اجمعین. اما بعد، قال علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام فی دعائہ: یا من یرحم من لا یرحمہ العباد، ویا من یقبل من لا تقبلہ البلاد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم رضی حسن نقوی ابن مصطفیٰ حسین نقوی صاحب کی روح کو اصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی، اللہم صلی علی محمد و محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس اور یہ دعا جو آپ کے سامنے پیش کی چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کے ابتدائی فقرات تھے، اور یہ دعا امام عید الفطر کے دن پڑھتے تھے. انشاءاللہ اسی دعا کے ضمن میں کچھ باتیں تاکہ اس مناسبت سے اور کچھ باتیں ہم تک پہنچ بھی سکیں اور یہ ذکر مرحوم کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جہاں علمی ذخیرے ہم تک پہنچے ہیں، ان میں سے ایک بہترین ذخیرہ صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ کی شکل میں ہے. اور دعا سے قبل یہ جملہ عرض کر دوں کہ اہل بیت کے یہ ذخیرے اور اہل بیت کے یہ آثار، اہل بیت کی دعائیں، اہل بیت کی حدیثیں، اہل بیت سے مروی زیارات، یہ ساری چیزیں خود اہل بیت کی عظمت کی بھی دلیل ہیں. یعنی خود ان کلمات میں اور ان الفاظ میں اور ان دعاؤں میں اور زیارتوں میں جو باصلاحیت افراد ہیں وہ اس بات کو صحیح طور پر محسوس کر سکتے ہیں کہ خود یہ کلمات اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ الفاظ بیان کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے. اس لیے کہ کلمات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والا کس معیار کا ہے اور کس صلاحیت کا ہے. تو اہل بیت کی عظمت کا ایک پہلو خود اہل بیت کی حدیثیں ہیں، دعائیں ہیں اور زیارات ہیں. اسی لیے یہاں پر ایک قابل غور چیز ہے کہ بعض چیزوں کے اس بات کے لیے کہ اہل بیت سے صادر ہوئی ہیں، ہم البتہ تمام اہل بیت کا کلام عظمت کا حامل، لیکن بعض کلمات بالکل گویا ہر ایک کے لیے واضح ہیں اور اس حد تک واضح ہیں کہ خود اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور یہ دلیل بن جاتے ہیں کہ عام انسان کا کلام نہیں ہے. عام انسان اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتا ہے. یعنی خود یہ کلام اس بات کی دلیل ہے بعض کلام کی یہ اہل بیت کا کلام ہے. اہل بیت نے ارشاد فرمایا. تو ایک طرف اہل بیت کی عظمت کی دلیل ہے، اہل بیت کی حقانیت کی دلیل ہے، اور عظمت و حقانیت کے ساتھ ساتھ یہ آج تمام بالخصوص عالم اسلام کو پیغام دیتا ہے کہ جس کی عظمتوں کا اعتراف اور اظہار ہر انسان کرنے پر مجبور ہو، جس کی عظمتوں کا اعلان اس کے آثار کر رہے ہوں، تو پھر جب ماننے کی بات آئے تو ایسے کو مانا جائے جس کی عظمتوں کا اعلان اس کے آثار کر رہے ہوں، جو اس معیار کا ہو، جن فضیلتوں کا حامل ہو، جس کے پاس اتنا علم ہو، اتنی صلاحیت ہو
جو اپنے کو وہاں تک پہنچا چکا ہو کہ جہاں پر غیر یہ کہنے پر نظر آئیں کہ فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق، یعنی اس کا کلام اللہ کے کلام سے نیچے ہے اور مخلوق کے کلام سے اوپر ہے۔ اور یہ اہل بیت کے کلمات کو دیکھ کر اعتراف کیا ہے بہت سے افراد نے، بہت سے غیروں نے، یعنی ہم تو عقیدہ رکھتے ہیں اہل بیت کے سلسلے میں، لیکن پڑھے لکھے بعض افراد نے اہل بیت کے کلام کو دیکھ کر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کے کلام کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی کلام ہے تو ان کا کلام ہے، تمام مخلوقات سے اوپر اگر کسی کا کلام ہے تو ان کا کلام ہے۔ تو یہ خود کلمات دلیل ہیں کہ عظمت کے حامل ہیں اہل بیت، اور پھر عظمت کے ساتھ ساتھ یہ پیغام ہے کہ ماننا ہے تو ایسوں کو ماننا ہے، کسی کے پیچھے چلنا ہے تو ایسوں کے پیچھے چلنا ہے، اپنا رہنما اور رہبر بنانا ہے تو ایسوں کو رہبر بنانا ہے، اپنا آئیڈیل و نمونہ عمل بنانا ہے تو ایسے افراد کو بنانا ہے۔ یہ ایک چیز۔ دوسری طرف دعا کی اگر بات آئی ہے، یہ دعا کان من دعائہ علیہ السلام فی یوم الفطر، امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں ہے کہ یہ دعا جب نماز فطر سے امام فارغ ہوتے تھے عید الفطر سے تو اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن بھی امام اس دعا کی تلاوت کرتے تھے اور اس دعا کو پڑھتے تھے۔ چند کلمات میں عرض کر دوں، اس کے بعد کچھ باتیں اس ذیل میں عرض ہوں گی۔ یا من یرحمو من لا یرحمہ العباد، اے وہ جو ایسے شخص پر رحم کرتا ہے جس پر بندے رحم نہیں کرتے، یعنی جس پر بندے بھی رحم نہیں کرتے اس پر وہ رحم کرتا ہے، جس پر کوئی رحم نہیں کرتا اس پر وہ رحم کرتا ہے۔ اگر بندے رحم کسی حد تک کر بھی رہے ہوں تو وہ تو رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا، یعنی ہر ایک کے لیے اس کا رحم ہے، اس کے رحم سے کوئی خالی نہیں ہے، اس کا رحم و کرم ہر ایک کے لیے ہے۔ اور وَيَا مَن يَقْبَلُ وَلَا تُقْبَلْهُ الْبِلَادُ، اے وہ جو ایسے گنہگاروں کو قبول کرتا ہے جسے کوئی قطع زمین اس کے گناہوں کے باعث قبول نہیں کرتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے اگر کہیں انسان کی سنوائی نہ ہو تو وہ ذات ہے جہاں پر سنوائی ہے، کہیں انسان کی پناہ گاہ نہ ہو تو وہی پناہ گاہ ہے، انسان کہیں کچھ اپنا سہارا نہ ڈھونڈ پا رہا تو وہ ذات گرامی، وہ پروردگار ہے، وہ خدا ہے۔ یہ امام سجاد فرما رہے ہیں، اور یہ یقین رہے کہ ہر امام کا کلام کسی دوسرے امام کے مقابلے پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی بھی امام کا کلام یہ پیغام دیتا ہے کہ یہی بات ہمارے ہر امام کی، یہی پیغام ہمارے ہر امام کا ہے۔ وَيَا مَن لَا يَحْتَقِرُ أَهْلَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، اور اے وہ جو اپنے حاجت مندوں کو حقیر نہیں سمجھتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سے افراد دینے والے ہیں، عطا کرنے والے، ان حالات میں الحمدللہ بہت سے افراد کو توفیق ہوئی، اللہ نے ان افراد کو توفیق دی، بعض افراد نے ہمتیں کی، بعض افراد نے آگے بڑھے اور ضرورت مندوں کی مدد کی ہے، حاجت مندوں کی مدد کی ہے، اور زیادہ زیادہ مدد کرنا چاہیے۔ ان حالات میں ہمارا ایک انسانی فریضہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے کام آئیں، لیکن یہاں پر یہ جملہ قابل غور ہے کہ جب اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، نیکی کی بنیاد پر کر رہے ہیں، تو پھر انسان کسی بھی حاجت مند کو حقیر نہ سمجھے۔ اگر کوئی ہمارے پاس آیا ہے، اگر ہمیں اللہ نے اس لائق بنایا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مانگنے والا ہر ایک حقیر ہو جاتا ہے، اس کی بھی ایک عزت ہے، اس کی بھی اپنی آبرو ہے، جس طریقے سے ہماری عزت و آبرو ہے ویسی اس کی عزت و آبرو ہونا چاہیے، اور ہماری واقعی عزت و آبرو کسی کو دے کر اپنا فوٹو چھپوا دینے میں اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دینے میں اور پوری دنیا کو بتا دینے میں نہیں ہے، بلکہ ہماری واقعی عزت دینے کے بعد اس میں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عزیز ہو جائیں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں صاحب عزت اسی وقت ہو سکتے ہیں جو ہماری حقیقی عزت ہے، کہ جب ہم دوسرے کی عزت کا بھی خیال کریں۔ یہ کمال نہیں ہے کہ ہم نے 10 لوگوں کو دیا ہے لیکن پوری دنیا میں ہم نے اشتہار مشہور کر دیا ہے، پوری دنیا میں ہم نے فوٹو چھاپ دیا اور ہم نے پوری دنیا میں اعلان کر دیا۔ انسان سوچتا ہے کہ دوسروں کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے کام کیا ہے، کبھی کبھی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہمارا کام آ جائے اور ہم نے خدمت کی اور ہم نے اتنا خرچ کیا اور ہم نے یہ کام کیا، صحیح ہے یہ چیز ہے، لیکن اس میں یہ پہلو بھی نگاہوں میں رہنا چاہیے کہ جس کو ہم نے دیا ہے اس کی بھی عزت ہے، اس کا بھی اپنا ایک وقار ہے، اس مجبور اگر ہوا ہے تو اس کی مجبوری سے، تو اسی لیے خداوند عالم کی یہ صفت ہے کہ وہ کسی عطا کرنے والے کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، اپنے حاجت مندوں کو ذلیل نہیں سمجھتا ہے، اس کے ہاں عزت ہے، وہ عزت دینے والا۔ اور یہاں تک اللہ کے ہاں بندوں کی عزت و آبرو کا خیال کیا گیا ہے۔ ایک واقعہ ہے جناب موسیٰ سے منسوب واقعہ ہے کہ ایک شخص نے جناب موسیٰ کو وسیلہ بنایا خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے استغفار کے لیے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اپنے گناہوں کے استغفار کے لیے اس نے وسیلہ بنایا ہے، تو اعلان قدرت جناب موسیٰ سے ہوا ہے کہ ہم کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی ہمارا بندہ
تمہیں بھی درمیان میں لائے، اور اس لیے ہمیں گوارا نہیں ہے کہ ہمیں اس کی اتنی سی بھی شرمندگی گوارا نہیں ہے کہ ظاہر سی بات جب تمہارے سامنے آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تمہیں وسیلہ بنائے گا تو جب تمہارے اوپر نگاہ اٹھے گی تو اس کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ اعلان قدرت ہوتا ہے کہ ہم کو اپنے بندے کی اتنی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ ہماری بارگاہ میں آئے، ہم سے اعتراف کرے، ہم اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور ایسے بخشتے ہیں کہ اس کی عزت و آبرو میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ گویا پیغام تھا ہر ایک کے لیے کہ ہم دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، ہم دوسروں کی بھی عزت کا خیال کریں۔ جتنا دوسروں کی عزت کا خیال کریں گے اتنا پروردگار عالم ہماری عزت کا خیال کرے۔ میں بیچ میں چھوڑ کر بات صرف ترجمے کے حد تک، چونکہ وقت کے اندر مجلس کو ختم ہونا ہے، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے وہ جو نازش بے جا کرنے والوں کو ٹھکراتا نہیں ہے، یعنی اگر مستحق نہیں ہے تب بھی وہ نہیں ٹھکراتا ہے، اس لائق نہیں تب بھی اللہ سے اس کا فضل جو ہے حاوی رہتا ہے، فضل کرتا ہے۔ اے وہ جو چھوٹے سے چھوٹے تحفے کو بھی پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتا ہے، یعنی معمولی سی چیز کو بھی اہمیت دیتا ہے، اور جو معمولی سے معمولی عمل اس کے لیے بجا لایا گیا اس کی جزا دیتا ہے۔ ایک معمولی سے معمولی عمل بھی انسان اگر خداوند عالم کے لیے انجام دے تو اس کی بھی جزا وہ دیتا ہے، اس کا بھی بدلہ وہ خداوند عالم دیتا ہے۔ اے وہ جو اس سے قریب ہو وہ اس سے قریب ہوتا ہے، جو بھی اللہ سے قریب ہو اللہ اس سے قریب ہو جاتا ہے، یعنی انسان ایک قدم آگے بڑھائے، بلکہ میں یہ کہوں کہ ایک قدم اللہ اور زیادہ اس سے قریب ہوتا ہے۔ یہ بھی اے وہ کہ جو اس سے روگردانی کرے اسے اپنی طرف بلاتا ہے۔ انسان اللہ سے منہ پھیرنا چاہتا ہے لیکن اللہ اس کی طرف آتا ہے، انسان اللہ سے بھاگتا ہے لیکن ہم اگر اپنے مخلوق ہونے کا انکار کر دیں تو وہ اپنے خالق ہونے کا انکار نہیں کرتا ہے۔ بندہ اگر اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہ کرے لیکن اس کے کرم کی پھر انتہا نہیں ہوتی ہے، اس کا کرم جاری و ساری رہتا ہے۔ اے وہ جو نعمت کو بدلتا نہیں اور نہ سزا دینے میں جلدی کرتا ہے۔ اے وہ جو نیکی کے نہال کو برابر کرتا ہے تاکہ اسے بڑھا دے، اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے تاکہ انہیں ناپید کر دے، یعنی گناہوں کو بالکل ہی مٹا دیتا ہے۔ امیدیں تیری سرحد کرم کو چھونے سے پہلے کامران ہو کر پلٹ آئیں، یعنی امیدوں کی کوئی انتہا نہیں، انسان کس حد تک امیدوار ہو سکتا ہے، اور طلب و آرزو کے ساغر تیرے فیضان وجود سے چھلک اٹھے، اور صفتیں تیرے کمال ذات کی منزل تک پہنچنے سے درماندہ ہو کر منتشر ہو گئیں، اس لیے کہ بلند ترین رفعت جو ہر کنگرے بلند سے بالا تر ہے، اور بزرگ ترین عظمت جو ہر عظمت سے بلند تر ہے، معبود صرف تیرے لیے مخصوص ہے۔ ہر بزرگ تیری بزرگی کے سامنے چھوٹا ہے۔ کائنات اللہ اکبر، یعنی وہ تو اتنا بزرگ ہے کہ جس کی ثنا بھی نہیں ہو سکتی، وہ تو اتنا بزرگ ہے کہ اس کی صفت بھی بیان نہیں کی جا سکتی، وہ اتنا بزرگ ہے کہ جس کے کمالات کا تذکرہ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور ہر ذی شرف تیرے شرف کے مقابلے میں حقیر ہے، یعنی ساری عزتیں اگر ہیں تو صرف اللہ کے لیے ہیں۔ واقعاً جنہوں نے تیرے سوا دوسروں سے طلب کیا وہ نقصان میں رہے، دوسروں کے در پر گئے سوائے نا امیدی اور مایوسی اور ذلت و رسوائی کے کچھ نہیں، لیکن اللہ کی ذات ہے جہاں امید بھی ہے، عطا بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ جنہوں نے تیرے سوا دوسروں کے ہاں منزل کی وہ تباہ ہوئے، دوسروں کو اگر اپنی پناہ گاہ سمجھی، جو تیرے فضل کے بجائے دوسروں سے رزق و نعمت کے طلبگار ہوئے وہ قحط و مصیبت سے دوچار ہوئے۔ تیرا دروازہ طلبگاروں کے لیے واہ ہے، کھلا ہوا ہے، اور تیرا وجود کرم سائلوں کے لیے عام ہے، جو بھی آئے تیری بارگاہ سے اسے عطا ہوتا ہے۔ تیری فریاد رسی داد خواہوں سے نزدیک ہے، یعنی جو بھی تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہے تو اسے سنتا ہے۔ امیدوار تجھ سے محروم نہیں رہتے، اور طلبگار تیری عطا و بخشش سے مایوس نہیں ہوتے، اور مغفرت چاہنے والے پر تیرے عذاب کی بدبختی نہیں آتی۔ تیرا خوان نعمت ان کے لیے بھی بچھا ہوا ہے جو تیری نافرمانی کرتے ہیں، اور تیری بردباری ان کے بھی آڑے آتی ہے جو تجھ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ بروں سے نیکی کرنا تیری روش، اور سرکشوں پر مہربانی کرنا تیرا طریقہ ہے۔ برے بندوں کا پر احسان و کرم کون کرتا ہے؟ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی جانب سے عطا میں کمی عطا نہ ہو تو پھر انسان باقی نہ رہے، اس کی احسانات نہ ہو تو انسان ختم ہو جائے۔ خود انسان کا وجود اس کے کرم کی دلیل ہے۔ آج دنیا میں کتنے معصیت کار ہیں، آج دنیا میں کتنے گنہگار افراد ہیں، لیکن گناہ کے بعد بھی وہ اتنا کریم ہے کہ اپنی جانب سے کرم کو روکتا نہیں، اپنے رحم کو روکتا نہیں ہے۔ جو اس حد تک رحم و کرم کا پہنچانے والا ہو تو پھر جتنا انسان اس کا خیال کرے گا، جتنا اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہاں تک کہ نرمی و حلم نے انہیں حق کی طرف رجوع ہونے سے غافل کر دیا۔ کبھی کبھی انسان نعمتوں میں آنے کے بعد اللہ کو بھول جائے، جبکہ نعمتوں میں اور زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور تیری دی ہوئی مہلت نے انہیں اجتناب معاصی سے روک دیا۔ یعنی کبھی کبھی انسان سبب بن جاتا ہے نعمتوں کا احساس ہونے کے بعد کہ انسان اپنے گناہوں سے پلٹ آئے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لے، حالانکہ تو نے ان سے
نرمی اس لیے کی تھی کہ وہ تیرے فرمان کی طرف پلٹ آئیں، اور مہلت اس لیے دی تھی کہ تجھے اپنے تسلط و اقتدار کے دوام پر اعتماد تھا کہ جب چاہے انہیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اب جو خوش نصیب تھا اس کا خاتمہ بھی خوش نصیبی پر کیا، اور جو بد نصیب تھا اسے ناکام رکھا، اور وہ خوش نصیب ہوں یا بد نصیب سب کے سب تیرے حکم کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور ان کا مال تیرے امر سے وابستہ ہے۔ ان کی طویل مدت مہلت ہی تیرے دلیل و حجت میں کمزوری رونما نہیں ہوتی، جیسے اس شخص کی دلیل کمزور ہو جاتی ہے جو اپنے حق کے حاصل کرنے میں تاخیر کرے، اور فوری گرفت کو نظر انداز کرنے سے تیری حجت و برہان باطل نہیں قرار پائی کہ یہ کہا جائے کہ اگر اس کے پاس ان کے خلاف دلیل و برہان ہوتی تو وہ مہلت کیوں دیتا۔ تیری حجت برقرار ہے جو باطل نہیں ہو سکتی، اور تیری دلیل محکم ہے جو زائل نہیں ہو سکتی، لہذا دائمی حسرت اندوہ اس شخص کے لیے ہے جو تجھ سے روگرداں ہوا، جس نے تجھ سے منہ پھیر لیا، وہ اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے، اور رسوا کن نامرادی اس کے لیے ہے جو تیرے ہاں سے محروم رہا، اور بدترین بدبختی اسی کے لیے ہے جس نے تیری چشپوسی سے فریب کھایا ہے۔ ایسا شخص کس قدر تیرے عذاب میں الٹے پلٹے کھاتا اور کتنی طویل زمانے تیرے عقاب میں گردش کرتا رہے گا، اور اس کی رہائی کا مرحلہ کتنی دور اور بآسانی نجات حاصل کرنے سے کتنا مایوس ہوگا۔ یہ تیرا فیصلہ ازرو عدل ہے، یعنی اللہ کی جانب سے کسی کے اوپر ظلم نہیں، جو بھی کرتا ہے بندے کے ساتھ وہ عدالت کی بنیاد پر کرتا، جس میں ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، اور تیرا یہ حکم مبنی پر انصاف جس میں اس پر زیادتی نہیں کرتا، اس لیے کہ تو نے پے در پے دلیلیں قائم اور قابل قبول حجتیں آشکار کر دی ہیں، اور پہلے سے ڈرانے والی چیزوں کے ذریعے سے آگاہ کر دیا ہے، اور لطف و مہربانی سے آخرت کی ترغیب دلائے، طرح کی مثالیں بیان کی، مہلت کی مدت بڑھا دی ہے، اور عذاب میں تاخیر سے کام لیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندے نے گناہ کیا فوراً عذاب دیتا ہے، یعنی اس کی عطا اور بخشش اس حد تک ہے کہ بندے کے گناہ میں بھی مہلت دیتا ہے کہ پلٹ آئے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اور عذاب میں تاخیر سے، حالانکہ تو فوری گرفت پر اختیار رکھتا تھا۔ اب اگر یہ اللہ عذاب نہیں دے، آج دنیا میں کتنے ظالمین ہیں، اسی غلط فہمی کے بعض افراد شکار ہو جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا، ہم جو چاہیں کر لیں۔ نہیں معلوم اللہ کی طرف سے چھوٹ کیوں، اللہ کی طرف سے ڈھیل کیوں، اللہ کیوں مہلت دے رہا ہے۔ یہ مہلت کو انسان کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے، اپنے برے کاموں سے، اپنے ظلم سے، اپنی برائیوں سے اپنے کو محفوظ رکھ لے، دور کر لے، اپنے کو بچا لے، اور پلٹ آئے خداوند عالم کی طرف، حالانکہ تو فوری گرفت پر اور نرمی و مدارات سے کام لیا ہے، باوجود کہ تو تعجیل کرنے پر قادر تھا۔ یہ نرم روی عاجزی کی بنیاد پر مہلت دہی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی، اور یہ نہ عذاب میں توقف کرنا غفلت و بے خبری کے باعث نہ تاخیر کرنا نرمی و ملاطفت کی بنا پر تھا، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ تیری حجت ہر طرح سے پوری ہو، تیرا کرم کامل تر، مکمل طور پر تیرا کرم ہے، تیرا احسان فراواں، بہت زیادہ تیرا احسان و کرم ہے، تیری نعمت تمام تر، یہ تمام چیزیں تھیں اور رہیں گی، در حالانکہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ تیری حجت اس سے بالا تر ہے کہ اس کے تمام گوشوں کو پوری طرح سے بیان کیا جا سکے، اور تیری عزت و بزرگی اس سے بلند تر ہے کہ اس کی کنہ و حقیقت کی حدیں قائم کی جائیں، اور تیری نعمتیں اس سے فزوں تر ہیں۔ قابل غور ہیں جملات، یہ الفاظ امام سجاد علیہ السلام کے بیان کی، امام کی دعائیں ہیں جو ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، امام کی دعائیں ہیں جو ہمارے وجود کو احساس دلاتی ہیں کہ ان سب کا شمار تیرے احسانات اس سے کہیں زیادہ تر ہیں کہ میں ان کے ادنا احسان پر بھی تیرا شکریہ ادا کر سکوں۔ اللہ کا احسان و کرم، معمولی سا انسان اللہ کے احسان کا شکریہ ادا کرنے کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ انسان اگر شکریہ ادا کرنا، اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو۔ کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، وجود جیسی نعمت عطا کی ہے، کائنات میں بہت سی نعمتیں ہیں، ہماری غذا نعمت ہے، سانس لینا ہماری نعمت ہے، اہل بیت جیسے افراد ہمیں نعمت کے طور پر دیے۔ میں تیرے حمد و ثنا سے سپاس سے عاجز اور درماندہ ہوں، گویا خاموشی نے تیرے پے در پے حمد و سپاس سے مجھے ناتواں کر دیا، اور توقف نے تیری تمجید و ستائش سے مجھے گم کر دیا۔ اس سلسلے میں میری توانائی کی حد یہ ہے کہ اپنی درماندگی کا اعتراف کروں، یہ بے رغبتی کی وجہ سے نہیں ہے۔ چند کلمات آخر کے ہیں کہ اے میرے معبود، بلکہ عجز و ناتوانی کی بنا پر ہے۔ اچھا تو میں اب تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا قصد کرتا ہوں، حاضر ہو رہا ہوں تیری بارگاہ میں، اور تجھ سے حسن اعانت کا خواستگار ہوں۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میری راز و نیاز کی باتوں کو سن، اور میری دعا کو شرف قبولیت بخش دے، اور میرے دن کو ناکامی کے ساتھ ختم نہ کر، اور میرے سوال میں مجھے ٹھکرا نہ دے،
اور اپنی بارگاہ سے پلٹنے اور پھر پلٹ کر آنے کو عزت و احترام سے ہمکنار فرما، اس لیے کہ تجھے تیرے ارادے میں کوئی دشواری حائل نہیں ہوتی، اور جو چیز تجھ سے طلب کی جائے اس کے دینے سے عاجز نہیں ہوتا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے اور قوت و طاقت نہیں ہے سوا اللہ کے سہارے کے جو بلند ترین اور عظیم ذات ہے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا تھی۔ میں نے مناسبت کی وجہ سے اس دعا کے ترجمے کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم امام کی دعاؤں کو پڑھیں۔ یقیناً امام کی دعائیں ہمیں کمالات کی طرف لے جاتی ہیں۔ آج انسان علمی میدانوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور حق ہے کہ ہر انسان علمی میدانوں میں آگے بڑھے، حق ہے کہ ہم محنت کریں، حق ہے کہ ہم ترقی کریں، حق ہے کہ ہم سب سے آگے ہوں، لیکن جو چیزیں ہمیں آگے بڑھنے کا ہمت و حوصلہ عطا کرتی ہیں وہ اہل بیت کی دعائیں بھی ہیں۔ اہل بیت کی دعاؤں کا ایک بہت بڑا پیغام اس دعا میں محسوس کیا ہوگا کہ خداوند عالم کی ذات کے اوپر یقین ہمیں آتا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے اوپر ہمیں بھروسہ ہوتا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے ہماری زندگی سے مایوسی نا امیدی ختم ہوتی ہے۔ دعائیں انسان کو ہمت و حوصلہ عطا کرتی ہیں، یہی دعائیں ہیں جو انسان کو امیدوار کرتی ہیں، یہی دعائیں ہیں جو اہل بیت جیسے افراد کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو ہمارے سامنے پہنچا کر یہ پیغام دیتی ہیں کہ تمہارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے تو اہل بیت جیسی شخصیات ہیں، تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ عمل ہیں تو آل محمد ہیں۔ لہٰذا ان آل محمد کو نگاہوں میں رکھو جنہوں نے دعاؤں جیسا ذخیرہ تمہیں دیا ہے، جن کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے ایسے الفاظ ہیں جو تمہیں خدا سے پہنچا دیتے ہیں۔ واقعاً یہ دعائیں ہیں جو ہمیں اپنی زبان پر اگر توجہ کے ساتھ پڑھی جائے تو وہاں تک لے جاتے ہیں کہ خدا روبرو نظر آتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے جس کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہمیں احساس خداوند عالم دلا رہے ہوں تو وہ کس حد تک معرفت کے درجے پر فائز ہوگا۔ لہٰذا اس بنیاد پر یہاں پر آنے کے بعد اتنا کہنے کا حق ہے کہ کائنات کو اگر کسی نے معرفت پروردگار عطا کی ہے تو وہ آل محمد کا گھرانہ ہے، کسی نے اگر پیغام خداوندی دنیا تک پہنچایا ہے، معرفت پروردگار دنیا تک پہنچائی ہے، وہ اہل بیت کا گھرانہ تھا۔ آل محمد کی دعائیں گواہ ہیں، آل محمد کے کلمات گواہ ہیں، آل محمد کے دین مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ گواہ ہیں کہ جہاں پر الفاظ ہی میں احساس بندگی پایا جاتا ہو، ان الفاظ ہی میں جہاں عظمت معبود کا احساس ہو رہا ہو، ان الفاظ ہی میں جہاں انسان اپنے کو خدا کے روبرو سمجھ رہا ہو، سوچیں، توجہ دیں کہ جس کے الفاظ ہمیں اس حد تک بلندیوں تک لے جا رہے ہوں تو پھر وہ ذات کتنی بلندیوں کے حامل ہوگی، وہ ذات کتنی عظمت کی حامل ہوگی۔ ہمارا لاکھوں کروڑوں سلام ہو امام سجاد علیہ السلام کی ذات گرامی کے اوپر کہ ان حالات میں جہاں کربلا سے گزرنے کے بعد، کربلا کے بعد کے واقعات آج ایک انسان کے لیے اپنے عزیز کے بچھڑنے کے بعد اپنے اوپر قابو رکھنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اہل بیت کے گھرانے میں ایک کمال یہ تھا کہ انہوں نے ان کو مشکلات نے مجبور نہیں کیا ہے، ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ کربلا جیسے واقعے سے گزرنے کے بعد اب امام سجاد صرف بیٹھ کر امام حسین کے اوپر آنسو بہا رہے ہوں، نہیں، کائنات میں امام سجاد سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا اگر کوئی عزادار ہے، پہلا عزادار ہے کربلا کے واقعے کے بعد تو امام سجاد ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ امام سجاد نے اگر ایک طرف عزائے حسین میں کسی طرح کی کمی نہیں ہونے دی ہے تو ہمیں بھی پیغام دیا ہے کہ عزاداری سید الشہداء میں کسی طرح کی کمی نہ ہو، لیکن اسی عزائے امام حسین کے ساتھ ساتھ امام حسین نے اپنے زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کیا ہے، اپنی جانب ذمہ داریوں میں کوئی کوتاہی نہیں آنی۔ یہی تو پیغام ہے کہ ایک مومن کا کمال کہ ایک طرف اگر عزاداری جیسی عبادت ہے تو ساتھ ساتھ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کی طرف بھی احساس ہے، اور تیسری طرف یہ دعائیں گواہ ہیں کہ امام سجاد سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہے، اور پیغام ہے کہ امام سجاد سے بڑا کوئی عابد شب زندہ دار نہیں ہے۔ یہ گویا پیغام تھا کہ واقعی اہل بیت کا چاہنے والا وہی ہوتا ہے جو ایک طرف عزادار اہل بیت بھی ہوتا ہے، عزادار امام حسین بھی ہوتا ہے، دوسری طرف عبادتوں میں بھی اس کی زندگی میں کمی نہیں پائی جاتی ہے، اسے عزادار حقیقی نہیں کہا جا سکتا ہے، اسے سچا امام حسین کا عزادار نہیں کہا جا سکتا ہے جس کی زندگی میں عبادتیں دکھائی نہ دے رہی ہوں، جس کی زندگی میں نمازیں نہ دکھائی دے رہی ہوں، جس کی زندگی میں اعمال میں کوتاہی پائی جا رہی ہو۔ سچا عزادار وہی ہوتا ہے جو امام سجاد کو اپنے لیے آئیڈیل بناتا ہے کہ جہاں پر عزاداری امام حسین بھی مکمل طور پر تھی اور عبادت پروردگار بھی مکمل طور پر تھی۔ یہ دعائیں پیغام ہیں، یہ دعائیں ہمارے لیے درس ہیں کہ ہم کو آئیڈیل بنانا ہے تو امام سجاد کی ذات گرامی کو ایسے ماحول میں اہل بیت
ایک کمال یہ بھی جیسا ماحول رہا ہے اس کے اعتبار سے اہل بیت نے عمل کیا ہے۔ اگر امیر المومنین کے لیے وہ حالات تھے کہ مسجد میں ممبر پر جا کر خطبہ دے سکیں اور خطبات کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچا سکیں، تو امیر المومنین نے کوفے میں آنے کے بعد خطبات کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچایا ہے، جو آج ہمارے سامنے نہج البلاغہ کی شکل میں ہے۔ مختلف کلمات کے ذریعے سے، خطوط کے ذریعے سے پیغام پہنچائے ہیں، کلمات قصار کے ذریعے سے امام تک پیغام پہنچائے ہیں۔ یہ امیر المومنین کا زمانہ تھا، لیکن جب امام سجاد کے سامنے حالات سازگار نہیں تھے اور وہ ماحول نہیں تھا کہ ممبر پر جا کر لوگوں کے سامنے آ کر اپنا پیغام پہنچا سکیں، تو امام نے اپنے اور پروردگار کے درمیان، اپنے اور خدا کے درمیان عبد و معبود کے رشتوں کو پیش کر کے جو راز و نیاز کیا ہے جس سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اسی راز و نیاز میں امام سجاد نے چاہنے والوں تک پیغام پہنچایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر امیر مومنین کے سامنے ممبر پر آ کر خطبات دینا ممکن تھا تو آپ نے خطبات کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے، اور امام سجاد کے لیے اگر خطبات کے ذریعے سے پیغام پہنچانا ممکن نہیں تھا تو آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچایا ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ دعائیں صرف مخصوص وقت پر پڑھ لینے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ دعائیں اہل بیت کے پیغام کو نگاہوں میں رکھ کر اس پیغام کے مقصد تک پہنچنے کے لیے ہیں۔ دعاؤں کا ایک مفہوم یہی ہے کہ ہم ان دعاؤں کو نگاہوں میں رکھیں تاکہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو رہا ہو، ہم اپنے کمالات کی طرف بڑھ رہے ہوں، ہماری زندگی میں ترقی آ رہی ہو، اور ہمارے ترقی کا ایک مفہوم ہے کہ ہمارا سماج بھی ترقی کر رہا ہو۔ آج دنیا کی تمام قومیں محروم ہیں ایسے آثار سے جہاں پر ایسی رہنمائی کرنے والے افراد ہیں۔ ہم اللہ کا احسان و کرم مانیں کہ اس نے اہل بیت کی شکل میں ہمیں ایسے رہبر و رہنما عطا کیے ہیں جنہوں نے زندگی کے کسی موڑ پر ہمیں محروم نہیں رکھا ہے۔ آج کون سا ایسا معاملہ ہے جو اہل بیت نے ہمارے سامنے بیان نہیں کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اہل بیت نے نہیں بتائی ہے؟ آج کس قوم کے پاس ایسے رہبر ہیں جنہوں نے قدم قدم پر رہنمائی کی ہو؟ کس قوم کے پاس ایسے رہنما ہیں جنہوں نے اس طرح کے تعبیرات ہمارے سامنے پیش کی ہوں؟ کس قوم کے پاس ایسے رہبر و رہنما ہیں کہ جنہوں نے ان کے سامنے اس طرح کی دعائیں بتائی ہوں؟ آج واقعاً ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنا چاہیے کہ اس نے امیر مومنین کی شکل میں، اس نے امام حسن کی شکل میں، اس نے امام حسین کی شکل میں، اس نے امام سجاد کی شکل میں ایسے رہبر و رہنما اور امام عطا کیے ہیں کہ جنہوں نے یہ ذخیرے ہمیں عطا کیے ہیں، چاہے صحیفہ سجادیہ کی شکل میں ہو، نہج البلاغہ کی شکل میں ہو، مختلف دوسرے حدیثوں کی شکل میں ہو، دعاؤں کی شکل میں ہو، امام کی زیارتوں کی شکل میں ہو۔ یہ خود ہمارے لیے پیغام ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اپنی کامیابی کا ذریعہ بنائیں، ان چیزوں کے ذریعے سے ہم ترقیوں کی طرف گامزن ہوں۔ آج تو حق ہے اس دور میں کہ دنیا میں جو قوم سب سے آگے ہو وہ امام سجاد کی چاہنے والے قوم ہو، جو قوم سب سے آگے ہو امام علی کی ماننے والی قوم ہو۔ آج حق ہے کہ جس نے در علی پر سر جھکایا ہے، علی کا مطلب ہی بلندی ہے، یعنی اب اس کی زندگی میں بلندی پائی جا رہی ہو۔ جس سماج میں علی ابن ابی طالب کا نام پایا جا رہا ہے، اس سماج کا حق یہ ہے کہ وہ بھی سب سے آگے دکھائی دے رہا ہو بلندیوں کے اعتبار سے۔ اب جو علی کا ماننے والا ہو وہاں پر پستیاں نہ پائی جا رہی ہوں، جو علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہو، اگر صاحب کمال ہے تو اس سے صاحب کمال نے ہمیں یہ بھی پیغام دیا ہے کہ تمہیں بھی صاحب کمال بننا ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب کے پاس ساری فضیلتیں تھیں تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم اس علی کے چاہنے والے ہیں تو پھر ہمارے اندر بھی فضیلتیں پائی جاتی ہوں۔ ہمارے اور غیر میں یہی تو فرق ہونا چاہیے۔ علی اور اگر دوسروں میں فرق تھا کہ علی کے پاس فضائل و کمالات تھے، علی کے پاس خوبیاں تھیں، علی کے پاس اچھائیاں تھیں، تو پھر علی کے چاہنے والوں اور دوسروں کے چاہنے والوں میں یہ فرق پایا جاتا ہو کہ وہ خوبیاں علی کے چاہنے والوں پائی جاتی ہوں، وہ کمالات علی کے چاہنے والوں پایا جاتا ہو۔ آج ہم ان کلمات کو اور ان حدیثوں کو سامنے رکھیں اور ان کلمات اور حدیثوں کے ذریعے سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم بھی آگے بڑھ سکیں، ہم بھی کمالات تک پہنچ سکیں، ہم بھی ترقی کر سکیں۔ اور ختم کر رہا ہوں انہی دعاؤں کے ضمن میں ایک جملہ عرض کر دوں۔ دعاؤں کے سلسلے میں امام سجاد کی مکمل صحیفہ کاملہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، یہ خود ایک ذخیرہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی امام سجاد کی بہت سی دعائیں ہیں، مثلا ماہ رمضان میں ہم نے پڑھا ہے دعائے ابو حمزہ سمالی سحر کے وقت، بہترین دعا ہے۔ عام دنوں میں بھی اس کا ترجمہ ہم دیکھیں، غور کریں، اس کے الفاظ کے اوپر طولانی دعا ہے لیکن بہت سے مطالب مفاہیم ہمیں بیان کرتی ہے۔ امام سے منسوب مناجات 15 ہیں، یعنی وہ 15 مناجاتیں ہیں۔ واقعاً وہ مناجاتیں پڑھیں، کیسے خداوند عالم کی بارگاہ میں مناجات کی جائے، کیا چیز طلب کی جائے، کیا چیز مانگی جائے، انداز کیا ہو۔ وہ مناجات 15 بھی چوتھے امام کے قابل غور ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امام
سجاد کا ایک رسالہ حقوق ہے جس میں امام نے انسان کے اوپر جو حق ہیں ان میں سے 50 حقوق کا مختصر طور پر تذکرہ فرمایا ہے اور بیان کیا ہے رسالہ حقوق. لیکن یہی صحیفہ کاملہ جو مکمل طور پر دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور امام کا نام جب بھی آتا ہے دعاؤں کے حوالے سے ہم اسی لیے سید الساجدین کہتے ہیں اور زین العابدین کہتے ہیں، یعنی عبادت گزاروں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کا سردار سید الساجدین، یہ امام سجاد کا. تو جب بھی امام کی بات آتی ہے تو دعاؤں کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے. دعا کے سلسلے میں صرف ایک جملہ عرض کر دوں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور خود قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم سے مانگو ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے. یعنی یہ قرآن کریم کا جملہ ہے کہ ہم سے مانگو ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے. سوال یہ ہے کہ خداوند عالم اگر ہمیں مانگنے کا حکم دے رہا ہے اور پھر مانگنے کے بعد وعدہ کر رہا ہے کہ ہم قبول کریں گے، تو کیا ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم اپنے وعدے پر پورا نہ اترے؟ نہیں ہو سکتا ہے. امام سجاد نے جو ہمیں سکھایا ہے، امام سجاد نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، یعنی ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے دعائے ابو حمزہ صومالی کا ایک جملہ امام سجاد کا یہ ہے کہ یا سیدی لیس من صفاتک ان تأمر بالسوال تمنع العطیہ، خدایا یہ تیری صفت نہیں ہے کہ تو پہلے ہمیں سوال کا حکم دے اور پھر ہم جب سوال کرنے کے تیری بارگاہ میں آئے تو عطا نہ کرے. نہیں ہو سکتا ہے معبود، اگر تو نے حکم دیا ہے تو پھر تو عطا بھی کرتا ہے. خدایا اگر تو نے وعدہ کیا ہے تو پھر تو محروم و مایوس نہیں کرتا ہے. تیری بارگاہ میں مایوسی نہیں ہوتی ہے، تیری بارگاہ میں نا امیدی نہیں ہوتی، تیری طرف سے عطا ہے اور پھر تو وعدے کو وفا کرنے والا ہے. لہذا ایک عجیب و غریب انداز امام نے مناجات میں بھی اختیار فرمایا اور ہمیں پیغام دیا ہے. دعا کا ایک جملہ ہے کہ امام نے فرمایا خدایا کیا یہ میں مان لوں کہ کوئی انسان، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ دروازہ کھولے اور کسی کو دعوت دے، جب وہ بلایا ہوا شخص دروازے پر آئے تو کیا ممکن ہے کہ دعوت دینے والا دروازہ نہ کھولے؟ نہیں ہو سکتا ہے. آج ایک انسان کی انسانیت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اس کی حیا کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اس کے خوبیوں کے خلاف سمجھا جاتا ہے. جب کسی کو بلایا ہے، دعوت دی، وہ آیا ہے، تو اب دروازے کا کھولنا بلانے والے کا وظیفہ ہے. امام نے انداز کیا اختیار کہ خدایا تو نے خود ہمیں دروازے پر بلایا ہے، خدایا تو نے ہمیں خود دعوت دی ہے، تو نے خود توبہ کا ایک دروازہ کھولا ہے. توبو الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو. خدایا ہم تیرے بلائے ہوئے آئے ہیں، تیرے دروازے پر حاضر ہوئے ہیں، اب کیا ہم مان لیں کہ تو بلانے کے بعد دروازہ نہیں کھولے؟ نہیں ہو سکتا ہے. جب خدا نے کہا ہے تو یقین رہے کہ خداوند عالم اپنے وعدے کا وفا کرنے والا ہے. ان حالات میں بعض افراد مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان حالات میں بعض افراد یہ سوچتے ہیں کہ اب کیا ہو سکتا ہے. نہیں، خداوند عالم کا وعدہ ہے، ہمیں خداوند عالم کی مصلحت نہیں معلوم ہے. کبھی کبھی اگر ہم جن چیزوں کو مانگ رہے ہیں اگر وہ نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے مانگا تھا نہیں ملا ہے. ہم اپنے اعتبار سے مانگتے ہیں اور خدا اپنے اعتبار سے عطا کرتا ہے. وہ ہمارے علم سے بہت بالا تر ہے، وہ خود ہمارا خالق ہے. ہم اپنی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، خداوند عالم ہماری مصلحتوں کو سمجھتا ہے. ہم اپنے اعتبار سے مانگتے ہیں، خداوند عالم اپنی مصلحت کی بنیاد پر اپنے اعتبار سے ہمیں عطا کرتا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے اعتبار سے دعائیں قبول نہ ہوں، لیکن قبولیت دعا کا ہرگز مفہوم یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو بھی ہم نے مانگا ہے ہمیں مل جائے. مانگنا ہمارا کام ہے، دینا اللہ کا کام ہے، اور یقیناً وہ دیتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو بھی ہم نے مانگا ہے. ہم مصلحتوں کو نہیں جانتے ہیں، ہمیں نہیں علم ہے. اور جب بات آئی ہے دعاؤں کی اور امام سجاد علیہ السلام کی، جن حالات سے امام سجاد گزرے ہیں، ایک انسان کے لیے ان حالات کو دیکھ لینا آسان نہیں ہوتا ہے. کربلا سے پہلے کی زندگی امام سجاد کی مکمل طور پر تفصیل سے سامنے نہیں آئی ہے، لیکن کربلا کے بعد کے جو واقعات ہیں، امام حسین کی شہادت کے بعد جب آپ کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، امام حسین کی شہادت کے بعد جب آپ منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں تو کس عالم میں ہیں. ایک پہلی منزل ہے کہ جس وقت امام سجاد نے امتحان دیا ہے، اللہ کی مصلحت کے تحت امام سجاد عاشور کے دن بیمار تھے. امام کی بیماری کے سبب اور وجہ یہ ہے کہ امام کے اوپر جہاد ساقط ہو جائے، اور مریض پر اسلام میں بیمار کے اوپر جہاد نہیں ہے. اس وقت کربلا میں جو بھی تھا، امام حسین امام تھے، امام نے نصرت کے لیے پکارا تھا. اب ہر شخص پر نصرت امام واجب تھی. جو علماء نے بیان کیا ایک سبب کہ امام سجاد کیوں بیمار تھے. امام کی بیماری کا سبب تھا کہ امام بیمار ہوں، یہ مصلحت پروردگار تھی تاکہ امام کے اوپر سے جہاد ساقط ہو جائے. چونکہ مصلحت ایک یہ ہے کہ نسل امامت کو باقی رہنا ہے، نسل امامت کو آگے بڑھنا ہے. امام حسین کے بعد امام سجاد کی امامت کا آغاز ہونا ہے.
لیکن جب امام سجاد کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے کس عالم میں ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے آج غور کریں ان حالات میں بہت سے افراد دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، گئے ہیں، مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس اللہ درجات کو عالی فرمائے اور پسماندگان کو صبر عطا کرے، لیکن قابل غور یہ ہے کہ آج اگر کوئی مرتا ہے تو پھر رشتہ داروں کو کس طریقے سے خبر کی جاتی ہے، کیسے باخبر کیا جاتا ہے، کس طریقے سے خبر دی جاتی ہے۔ آج تو ہمارے ہاں دستور و طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر رشتہ دار بیمار و مریض ہے تو جلدی بتایا نہیں جاتا ہے، صحیح و سالم ہو تب بھی ماحول تیار کرتے ہیں، ذہن آمادہ کرتے ہیں، پھر مرنے والے کی خبر دیتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے امام سجاد نے جب اپنے باپ کے شہادت کی خبر سنی ہے تو کس عالم میں سنی ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی منظر نہیں آتا ہے کہ بیٹا غشی کے عالم میں ہو، بے ہوشی کے عالم میں ہو، اور اس بے ہوشی کے عالم میں اسے حسین جیسے باپ کی شہادت کی خبر دی جائے، حسین جیسے باپ کے مرنے کی خبر دی جائے۔ عزادارو ذرا سوچئے جو غشی کے عالم میں ہو، جو بے ہوشی کے عالم میں ہو، جس نے ابھی باپ کو خدا حافظ کہا ہے، ایک دفعہ پھوپھی شانہ ہلاتی ہیں میرے لال غش چوکو، کیا قیامت آ گئی ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہم اپنے ماحول کو نگاہوں میں رکھیں، اہل بیت کی مظلومیت اور اہل بیت کی مصیبتوں کو دیکھیں۔ آج اگر کوئی بیمار ہو تو جلدی اسے خبر نہیں دی جاتی ہے۔ یہاں امام سجاد جیسا بیٹا ہے، امام حسین جیسے باپ ہے، پھوپھی نے آ کر شانہ ہلایا ہے۔ اب جو فرمایا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، جو سنتے رہتے ہیں، تو جب خیمے کا پردہ ہٹا ہے، اس بیمار بیٹے نے جو منظر دیکھا ہے، باپ کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر، کیا ہو سکتا ہے کوئی بیٹا برداشت کر لے؟ کیا ہو سکتا ہے کسی بیٹے کے سامنے ان حالات میں خبر دی جائے وہ تحمل کر لے؟ امام کے لیے کتنا سخت امتحان تھا، اور صرف باپ کا کٹا ہوا سر ہی نہیں دیکھا ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد دوبارہ پھوپھی نے غشی سے چوکایا ہے، شانہ ہلایا ہے، میرے لال غش چوکو پھوپھی اماں خیر تو ہے؟ فرمایا میرے لال تم تو امام وقت ہو، پھوپھی اماں بتائیے، اے میرے لال سارے خیمے جل چکے ہیں، اب صرف یہی ایک خیمہ بچا ہے، تم بتاؤ کہ ہم ان خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلے؟ انصاف سے بتائیے، امام سجاد غیرت دار امام ہے، غیرت دار گھرانے میں گلوں کا کٹا دینا یہ مصیبت نہیں ہوتی ہے، رائے خدا میں شہادت کا نذرانہ پیش کر دینا یہ مصیبت نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک غیرت دار کے لیے اگر ناموس کی بے پردگی کی بات آ جائے یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ امام سجاد نے ایک منظر تو وہ دیکھا ہے کہ باپ کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر، اور اسی غشی کے عالم میں اس سے ایک اور سخت مرحلے سے گزرے ہیں۔ اے پھوپھی اماں اسی طرح سے بے ردا خیموں سے باہر نکلیے، یہ کہہ دینا ذرا غیرت دار احساس رکھنے والے دلوں سے پوچھئے کہ زینب جیسی پھوپھی سے جملہ کہہ دینا، اور پھر یہ کہہ دینے کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے، امتحان کو سمجھنا ہے، پوری زندگی جب بھی امام سجاد کربلا کے واقعات پر تو روتے رہے ہیں، گریاں کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، لیکن جس مصیبت پر امام سجاد تڑپ جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، کسی نے بھی سوال کیا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں تھیں، تو کربلا سے بات جو منظر بیان کی ہے وہ شام کا منظر ہے۔ کیوں کہا ہے شام؟ اسی لیے فرمایا تھا کربلا میں تو بابا کی شہادت ہوئی ہے۔ ایک غیرت دار کے لیے شہادت سخت نہیں ہوتی ہے، ایک غیرت دار کے لیے ناموس کی بات، اور وہ بھی زینب جیسی ناموس ہو، بازار کوفہ و شام میں جسے لایا جائے۔ ان امتحانات سے امام سجاد گزرے ہیں، لیکن ایک جملہ زبان پر رہتا تھا، پروردگار رضن برضائک، تیری رضا کے آگے سید سجاد سر تسلیم کو خم کیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدائے ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، پالنے والے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے، مرحوم کے درجات کو عالی فرما، پسماندگان کو صبر عطا فرما، خدایا آل محمد کا واسطہ ہے، تمام ناظرین کی حاجتوں کو قبول فرما، خدائے اس ذکر کا اور مرحوم کے انتقال سے اب تک جتنے امور انجام دیے گئے ہیں چہردہ معصومین کے وسیلے ان سب کا ثواب مرحوم تک پہنچا دے، خدایا دنیا سے وبا کا خاتمہ فرما، خدایا دنیا میں امن و امان قائم فرما، خدایا دنیا سے ظالمین کا خاتمہ فرما، خدایا اگر اس وبا کے پیچھے سازش ہے تو سازش کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے جو بیمار و مریض ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، خدایا ہمارے سماج سے جہالت کا خاتمہ فرما، خدایا ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما، معبود
درود عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آخر میں ایک دفعہ مزید سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم رضی حسن نقوی ابن مصطفیٰ حسین نقوی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔